اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ سورۃ النساء آیات 122 سے 124۔ والذین، اور جو لوگ آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ جو شیطان ہے وہ وعدے بھی کرتا ہے، امیدیں بھی دلاتا ہے، لیکن اس کی امیدیں بھی دھوکہ اور اس کے وعدے بھی جھوٹے، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات اہل ایمان کے ساتھ جو وعدے کرتی ہے وہ سچے اور کھرے وعدے ہیں، ان میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو لوگ بھی ایمان لائے اور عمل صالح کیے، سندخلہم، ہم انہیں داخل کر دیں گے، جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہا، اس کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا، اس میں، ابداً، ہمیشہ کے لیے۔ یعنی ایسے لوگ جو نیک عمل کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، تو ان سے بھی پھر اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہشتوں میں، جنتوں میں انعامات سے نوازیں گے، اور ایسی جنتیں جو ابدی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی ہیں۔ دنیا میں انسان کو کوئی نعمت حاصل بھی ہو جائے تو اسے زوال نعمت کا ڈر لگا رہتا ہے، لیکن وہاں کی نعمتیں ابدی نعمتیں ہیں، ایک بار جسے حاصل ہو گئیں پھر وہ زوال نعمت کا تصور بھی نہیں۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، حقاً، سچا۔ ومن اصدق، اور کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے، من اللہ، قیلا، اللہ تعالیٰ سے، بات کے اعتبار سے، یعنی جو بات اللہ کی ہے اس سے سچی بات بھلا کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ ہی خالق اور مالک ہے، وہی ہر چیز کا جاننے والا ہے، تو یقینی بات ہے کہ اسی کی بات بھی سب سے سچی ہے۔ لیس بامانیکم، تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں، ولا امانی اہل کتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر، یعنی ہر انسان اگر یہی صرف تمنائیں کر لے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہیں چاہے مسلمانوں میں سے ہیں، کہ صرف تمنا کیے جائیں جنتوں کی اور عمل نہ کریں، ایمان نہ لائیں، تو پھر ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ایمان لانے والے اور پھر عمل کرنے والے، عمل صالح کرنے والے ہیں، گناہوں سے اجتناب کرنے والے ہیں۔ اس لیے فرمایا من یعمل سوءا، جو بھی کرے گا برا عمل، یجزا بہ، تو اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو تصور آ گیا تھا یہودیوں میں بھی کہ اب ہم جو بھی کرتے رہیں، ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، یا جو عیسائیوں میں آ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا اور اس کے بدلے میں ہم سب کو بخش دیا گیا، یا مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی کہ بس ہم تو امت محمدیہ ہیں لہٰذا ہمیں تو بخش دیا جائے گا۔ یہ تصور نہیں، اصل بات یہ ہونی چاہیے کہ انسان کو پہلے ایمان اور پھر عمل صالح، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کی ذات سے امید اور توکل بھی، یہ ساری چیزیں جب ساتھ ساتھ ہوں گی تبھی بات بنے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، انسان نہ صحیح طریقے سے ایمان لاتا ہے اور نہ ہی عمل صالح کرتا ہے بلکہ برے اعمال کرتا ہے، تو ایسے برے اعمال کرنے والے کو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی قوم کے ساتھ ہے، اس کو سزا دی جائے گی۔ ہاں البتہ اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی توبہ کی وجہ سے یا کسی نیک عمل کی وجہ سے یا دنیا میں آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے معاف فرما دے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے اختیارات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ولا یجد، اور وہ نہیں پائے گا، لہو، اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولی، کوئی دوست، ولا نصیرہ، اور نہ کوئی مددگار، کہ روز قیامت کوئی بھی ایسا نہیں پائے گا جو اس کی مدد کر سکے۔ اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی دوست اور مددگار نہیں پائے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ خود ہی دنیا کی تکلیفیں اس کے لیے کفارہ بنا دے، یا اس کے توحید و سنت پر گامزن ہونے کی وجہ سے اسے درگزر کر دے، تو وہ مالک ہے۔ باقی کسی کے کوئی اختیار میں نہیں ہوگا کہ وہ جسے اللہ تعالیٰ پکڑ لے، جسے اللہ تعالیٰ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو اسے کوئی چھڑا سکے۔
وَمَن يَعْمَلْ اور جو بھی عمل کرے گا من الصالحات نیک عملوں میں سے، اچھے کاموں میں سے، من ذکرن مردوں میں سے، او انثی یا خواتین میں سے، کہ عمل کرنے والا کوئی مرد ہے یا عورت ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اس حال میں کہ وہ ایمان لانے والے ہیں، یعنی عمل صالح کے ساتھ شرط یہ ہے کہ ایمان ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان ایمان نہیں لاتا اور پھر اچھے اچھے کام کرتا رہتا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے بھلے کاموں کا بدلہ دنیا میں عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ان کی نیت آخرت کی ہوتی ہے، اس لیے وہ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے آخرت میں اجر پائیں گے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتے اور پھر وہ بھلے کام کرتے ہیں تو وہ دنیا کے لیے ہی بھلے کام کرتے ہیں، اور ان کی جزا، ان کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ تو بہرحال ایسا کوئی مرد ہے یا عورت ایمان لانے والا ہے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ یہ لوگ داخل ہو جائیں گے جنتوں میں، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر ذرہ بھی۔ نقیر لفظ اس چھوٹے سے گڑھے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے پشت پر ہوتا ہے۔ کھجور کی گٹھلی کے درمیان میں جو ایک لکیر ہوتی ہے اس کو نقیرہ کہا جاتا ہے، یعنی مرد ہو یا عورت اگر ایمان اور عمل صالح موجود ہے تو جنت میں جائیں گے، اور ان پہ تھوڑے سے تھوڑا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والا ہے، بھلائیوں کو پسند کر کے کئی گناہ بڑھا چڑھا کر دینے والا ہے، نہ کہ ظلم کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خالص ایمان اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔